السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں پھیلتے ہوئے وائرل انفیکشن کی، جس سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس وائرس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر اس میں استعمال کرنی چاہیے، اور اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں کہ جس بندے کو یہ وائرس ہے تو اس میں کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی علامات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ اس سے انفیکٹڈ ہوا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو وائٹ پارٹ آپ آئز کا دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پلکیں بھی ریڈ ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، اور اگر یہ وائرل انفیکشن زیادہ آپ کو اٹیک کر جاتا ہے تو کانوں کے نیچے آپ کے گٹلیاں بھی بن سکتی ہیں۔ تو یہ چند علامات ہیں اس کی کہ جس بندے کو یہ وائرس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وائرس سے یہی ہوتا ہے، اس کے سوا بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، اور الرجک ریئیکشن سے بھی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور کنفرم کرنا چاہیے کہ آپ کو واقعی وائرل انفیکشن ہوا ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے یا الرجک ریئیکشن ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ اس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، اس کو کیا استعمال کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے، اور ٹیشو سے اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برف کی ٹکور کریں جس سے آنکھوں کو بہت زیادہ سکون ملے گا، اور جو آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور ریڈنس ہے وہ کم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یہ ڈراپ استعمال کریں یا یہ ٹیوب استعمال کریں، یا بہت سارے لوگ جو کہ اپنے مشورے دے رہے ہیں کہ یہ، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور اس کو برف کی ٹکور کریں، تو 8 سے 10 دن میں آپ خود بخود ہی اس سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ 80 to 90% لوگ بغیر کسی ٹریٹمنٹ سے اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے، آپ کے آنکھ کے پردے کو بھی انفیکٹ کرتا ہے، تو یہ پھر آپ کو یہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، اس کا پیریڈ سے 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ ڈراپس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو، تو اس کے میں چند ایک نام بتاتا ہوں، جیسے کہ میتھاگلو ڈراپ کے بارے میں بہت زیادہ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے کہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں، تو وائرل انفیکشن میں اینٹی بائیوٹکس تو آپ کو کوئی فائدہ دینے نہیں والی۔ تو ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں اور اینٹی الرجکس ڈراپس ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو آنکھوں میں جلن ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈنس اس کو فرق پڑے گا۔ اور درد کے لیے اگر آپ کو آنکھوں میں زیادہ درد ہے تو اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کیفلام ٹیبلٹ ملتی ہے ایزیلی، آپ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہے، وہ استعمال کریں، اس سے آپ کی آنکھ کا درد ختم ہو سکتا ہے۔ اور سب سے جو اہم میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے آئی اسپیشلسٹ سے ملیں، ان کو اپنی آنکھ چیک کروائیں، اور اس کے بعد ہی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں، کیونکہ آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کا، تو اس پہ ہمیں اپنے ٹوٹکے اور تجربے جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، آپ ٹھنڈے پانی سے دھو سکتے ہیں، ٹیشو سے صاف کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ برف کی ٹکور کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو سب سے جو کہتے ہیں کہ حل ہے وہ پرہیز ہے، احتیاط ہے کسی بھی بیماری کا، کوئی بھی وائرل انفیکشن ہے۔ اور جیسا کہ وائرل انفیکشن ہے، کووڈ کے دنوں میں ہم نے بہت زیادہ پینک صورتحال دیکھی، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی رکھا، تو سیم وہی کنڈیشن کہہ تو نہیں سکتے کہ سیم وہی ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ کنڈیشن ہمارے پاکستان میں بنی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہم نے تب اپنا کانٹیکٹ ختم کیا تھا، لوگوں سے تھوڑا سا دور رہتے، تو اس میں بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ جو بندہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی چیزیں شیئر نہ کرے دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس سے دور رہیں، اور اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اور کوشش کریں تو جو ہے وہ جیسے کہ ٹرینڈ چل رہا ہے چشمہ لگاؤ نا سر، تو چشمہ لگا کے رکھیں، تاکہ جیسے چشمہ لگا ہوا ہے تو آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگے۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار آنکھوں کو ہاتھ لگانا اور آنکھوں میں ایسے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی ریڈنس بڑھ جائے گی اور آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ جیسے ہجوم والی جگہیں، جیسے کووڈ میں ہم نے پرہیز کیا تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. جن کو یہ مسئلہ ہے ان کو دوسروں سے دور رہنا چاہیے. یہ چند جو ہے تدابیر اس سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو ان سب سے محفوظ رکھے، اور یہ آپ ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں. اور خدا نہ خواستہ کوئی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آئی اسپیشلسٹ سے ملیں، اور جو وہ چیز آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے آپ اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ اس سے نکل سکتے ہیں. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.